اور پھر آپ نے فرمایا وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، اور ان کا زنا ہے دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، کسی اجنبی عورت کو دیکھنا، کسی اجنبی عورت کی تصویر کو دیکھنا، کسی اجنبی عورت کی ویڈیو سننا. آج کل یہ چل رہا ہے نا، موبائل کھولتے ہیں اس میں اجنبی عورت کی، غیر محرم عورت کی ویڈیو ہوتی ہے، پھر وہ گانے کی ہو یا چاہے اس کی کوئی اچھی تقریر ہی کی کیوں نہ ہو، قرآن کی تلاوت کی کیوں نہ ہو، وہ بھی درست نہیں ہے. یہ غیر محرم کی تصویروں کو دیکھنا، غیر محرم کی ویڈیوز کو سننا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ اچھی چیز ہی کیوں نہ ہو، کوئی دین کی بات ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی درست نہیں ہے. اور آج عام طور سے اس میں ہمارا نوجوان مبتلا ہے اور سنتا ہے، کیونکہ آواز کے اندر اللہ نے ایک کشش رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر اس روایت کو نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العینان تزنیان، آدمی کی یہ دونوں آنکھیں یہ زنا کرتی ہیں، یہ بدکاری کرتی ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، اور ان کا زنا ہے دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، کسی اجنبی عورت کو دیکھنا، کسی اجنبی عورت کی تصویر کو دیکھنا، کسی اجنبی عورت کی ویڈیو سننا. آج کل یہ چل رہا ہے نا، موبائل کھولتے ہیں اس میں اجنبی عورت کی، غیر محرم عورت کی ویڈیو ہوتی ہے، پھر وہ گانے کی ہو یا چاہے اس کی کوئی اچھی تقریر ہی کی کیوں نہ ہو، قرآن کی تلاوت کی کیوں نہ ہو، وہ بھی درست نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ شیطان ہم کو کبھی اچھے راستے سے گناہ کی طرف لاتا ہے. آدمی سوچتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، اچھا کام نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا الاذنان تزنیان، یہ دونوں کان بھی زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں. وزناہما السمع، اور ان کی بدکاری، ان کا زنا غیر محرم کی آواز کو سننا ہے، غیر محرم کی آواز کو سننا اور اس کی طرف دل کو پھر مائل کرنا ہے. تو یہ کانوں کا زنا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا والیدان تزنیان، اور دونوں ہاتھ یہ بھی زنا کرتے ہیں. وزناہما البطش، اور ان کا زنا غیر محرم کو ہاتھ لگانا ہے. اس کے بعد فرمایا والرجلان تزنیان، اور انسان کے دونوں پاؤں یہ بھی زنا کرتے ہیں، یہ بھی بدکاری کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا وزناہما المشی، اور ان کا زنا ہے غیر محرم کی طرف چل کر جانا. اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ واللسان یزنی، اور زبان یہ بھی زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے. اور آپ نے فرمایا وزناہ المنطق، اور اس کا زنا کیا ہے، غیر محرم کے ساتھ لذت حاصل کرنے کے لیے باتیں کرنا، جس سے دل کے اندر آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے، اس طرح باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا والقلب یتمنی ویشتہی، اور دل جو ہے یہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، یعنی گناہ کی. اس کے بعد والفرج یصدقہ او یکذبہ، اب اس کی شرمگاہ جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. تو ہر ایک عضو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ زنا اور بدکاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے. واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے. اللہ تمہاری گناہ کی خیانت، تمہاری نگاہوں کی، نظر کی خیانت کو، آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے. یہ نظر کہاں اٹھ رہی ہے، کس ارادے سے اٹھ رہی ہے. موبائل کھولا، اس پہ جو ہے وہ کوئی تصویر چڑھائی، اب فوراً آدمی کو نظر پھیر لینی چاہیے، لیکن اگر دوبارہ دیکھا بس گناہ ہو گیا، دوبارہ نہیں، نظر نہیں پڑنی چاہیے اس کے اوپر. دوبارہ دیکھتا ہے تو بس یہ گناہ ہے. اس لیے غیر محرم کی تصویروں کو دیکھنا، غیر محرم کی ویڈیوز کو سننا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ اچھی چیز ہی کیوں نہ ہو، کوئی دین کی بات ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی درست نہیں ہے. اور آج عام طور سے اس میں ہمارا نوجوان مبتلا ہے اور سنتا ہے، کیونکہ آواز کے اندر اللہ نے ایک کشش رکھی ہے. جو آواز انسان کے دل کے اندر غلط خیالات پیدا کرتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے عورتوں کو حکم دیا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ اگر کبھی کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو نرم لہجے میں بات نہ کریں عورتیں، بلکہ ان کو سختی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. نرم لہجے کے ساتھ بات نہیں کریں، نرم زبان سے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نرم لہجے میں بات کرے گی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو وہ آدمی طمع کرنے لگے گا جس کے دل میں بیماری ہے گناہ کی، وہ لالچ میں آ جائے گا، پھر وہ بار بار بات کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے لہجہ عورت کا سخت ہونا چاہیے، غیر کے ساتھ بات کرنے میں نرم نہیں ہونا چاہیے، یہ بتایا گیا. تو اس لیے غیر محرم کی آواز کو سننا درست نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ کر رہی ہو، وہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا گیا ہے. تو فرشتے جہاں